بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 29 مارچ 1904۔ اس روز چاندے کا احباب بیرون جاز سے آئے ہوئے تھے اور حضرت اقدس علیہ السلام کے قریب بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ حضرت اقدس نے قادیان کے احباب کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو جگہ دو، نئے آدمیوں کی تو خدا تعالیٰ نے اول ہی سے سفارش کر رکھی ہے، جیسے براہین میں یہ الہام موجود ہے کہ کثرت سے لوگ تیرے پاس آئیں گے، تو ان سے تنگ دل نہ ہونا۔ بعد ازاں چند احباب نے بیعت کی، جس پر حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تقریر کی، اور یہ تقریر ایک ایسے شخص کے سوال پر فرمائی جس نے حضور سے استقامت کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، استقامت خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم نے دعا کی ہے اور کریں گے، لیکن تم بھی خدا تعالیٰ سے استقامت کی توفیق طلب کرو۔ استقامت کے یہ معنی ہیں کہ جو عہد انسان نے کیا ہے اسے پورے طور پر نبھائے۔ یاد رکھے کہ عہد کرنا آسان ہے مگر اس کا نبھانا مشکل ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ باغ میں تخم ڈالنا آسان، مگر اس کے نشو و نما کے لیے ہر ایک ضروری بات کو ملحوظ رکھنا اور آپ پاشی کے اوقات پر اس کی خبرگیری کرنی مشکل ہے۔ ایمان بھی ایک پودا ہے جسے اخلاص کی زمین میں بویا جاتا ہے اور نیک اعمال سے اس کی آپاشی کی جاتی ہے۔ اگر اس کی ہر وقت اور موسم کے لحاظ سے پوری خبرگیری نہ کی جاوے تو آخر کار تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھو باغ میں کیسے ہی عمدہ پودے تم لگاؤ، لیکن اگر لگا کر بھول جاؤ اور اسے وقت پر پانی نہ دو یا اس کے گرد باڑ نہ لگاؤ تو آخر کار نتیجہ یہی ہوگا کہ یا تو وہ خشک ہو جائیں گے یا ان کو چور لے جائیں گے۔ ایمان کا پودا اپنے نشو و نما کے لیے اعمال صالحہ کو چاہتا ہے، اور قرآن شریف نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں اعمال صالحہ کی شرط لگا دی ہے، کیونکہ جب ایمان میں فساد ہوتا ہے تو وہ ہرگز عند اللہ قبولیت کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسے غذا جب باسی ہو یا سڑ جاوے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا، اسی طرح ریا، عجب، تکبر ایسی باتیں ہیں کہ اعمال کو قبولیت کے قابل نہیں رہنے دیتی، کیونکہ اگر اعمال نیک سرزد ہوئے ہیں تو وہ بندے کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ خاص خدا کے فضل سے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں کیا تعلق کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو ذریعہ ٹھہراتا ہے یا اپنے نفس میں خود ہی ان سے کبر کرتا ہے، جس کا نام عجب ہے۔ خلق الانسان و ضعیفہ النساء آیت 29، یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس میں بذات خود کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے جب تک خدا تعالیٰ خود عطا نہ فرمائے۔ اگر آنکھیں ہیں اور تم ان سے دیکھتے ہو، یا کان ہے اور تم ان سے سنتے ہو، یا زبان ہے اور تم اسے بولتے ہو، تو یہ سب خدا کا فضل ہے کہ یہ سب قوا اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، وگرنہ اکثر لوگ مادرزاد اندھے یا بہرے یا گونگے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض پیدائش کے دوسرے حوادثات سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، مگر تمہاری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی جب تک روشنی نہ ہو، اور کان نہیں سن سکتے جب تک ہوا نہ ہو۔ بس اس سے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ دیا گیا ہے جب تک آسمانی تائید اس کے ساتھ نہ ہو تب تک تم محض بیکار ہو۔ ایک بات کو تم کتنے صدق دل سے قبول کرو، مگر جب تک فضل الہی شامل نہیں تم اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ بیعت توبہ اور بیعت تسلیم جو تم نے آج کی ہے اور اس میں جو اقرار کیا ہے اسے سچے دل سے بہت مضبوط پکڑو اور پختہ عہد کرو کہ مرتے دم تک تم اس پر قائم رہو گے۔ سمجھ لو کہ آج ہم نفس کی خودروئیوں سے باہر آ گئے ہیں اور جو جو ہدایت ہوگی اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ ہم کوئی نئی ہدایت یا نیا دین یا نیا عمل نہیں لائے، ہدایت بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، عمل بھی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ کوئی نیا کلمہ تم کو تلقین نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی نیا خاتم النبیین بنایا جاتا ہے۔ ہاں، اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب نئی بات کوئی نہیں تو پھر فرق کیا ہوا اور ایک جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے جو ارادہ کیا تھا کہ وہ ایک مسیح موعود بنا کر بھیجے گا، اور وہ اس وقت آئے گا جبکہ دنیا سخت تاریکی میں ہوگی، ہر طرف سے کفر کے حملے ہوں گے، اسلام کو ہر ایک پہلو سے نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی، تو اس کے آنے کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ اسلام بدعات سے پورا حصہ لے چکا ہے۔ ہر ایک بدعت تیسری صدی ہجری سے شروع ہو کر 14ویں صدی تک کمال کو پہنچ گئی، اور پوری جعلی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ حدیثیں بلند آواز سے اس زمانے کی نسبت خبر دے رہی ہیں، جیسے ایک حمل کی مدت 9 ماہ ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے تیسری صدی کے بعد جب 900 سال گزر گئے تو خدا نے ایک مامور کو مبعوث کیا کہ ان بدعات اور مفاسد کو دور کرے، کیونکہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق لیسو منا ولست منہم کے مصداق ہو گئے تھے، اور اسلام کا صرف نام ہی نام ان کی زبانوں پر رہ گیا تھا۔ جیسے ایک باغ کے عمدہ عمدہ بوٹوں کو دوسرے خراب بوٹے اور گھاس وغیرہ پیدا ہو کر دبا لیتے ہیں، ایسے ردی گھاس اور بوٹے اسلام کے باغ میں ہو گئے تھے۔ اس کا حقیقی نشو و نما اور آب و تاب بالکل جاتی رہی تھی۔ مکار درویش، گدی نشین اور فقیر وغیرہ اس ردی گھاس کی طرح ہیں، کیونکہ برائے نام تو مسلمان ہیں لیکن اصل میں دشمن اسلام ہیں۔ خود ان کا قول تھا کہ مسیح اور مادی 14ویں صدی کے سر پر ہوگا، وہ پورا ہو گیا۔ پھر طاعون بھی نشان تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ نئی سواری جسے ریل کہتے ہیں، یہ بھی نشانی تھی جو کہ چلتی دیکھتے ہو۔ سورج اور چاند کا گرہن بھی ماہ رمضان میں ہو گیا۔ ایک بڑی بدعت جس کی مثال جانوروں میں سے ہاتھی کی مثال ہے، یہ پڑ گئی تھی کہ نصارہ کا زور ہو گیا اور اسلام پر حملے شروع ہوئے۔ 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان مرتد ہو چکے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اسلام کے قادر مطلق خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان اور پھر میت کو خدا مانا جاوے؟ کیا کسی کے عقل و فکر میں یہ بات آ سکتی تھی؟ مگر تاہم لوگ اس دھوکے میں آ گئے۔ اس کا باعث عیسائیوں کی شرارتیں نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی ایک بڑا حصہ اس کے اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ مسیح کو تو آسمان پر زندہ مانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر زمین دفن شدہ تسلیم کیا، اور اس طرح سے ہر ایک پہلو اور بات میں یہ خود عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا ایک دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ اول تو قرآن شریف کے برخلاف ایک بات کرتے ہیں، اور پھر وہ بات جس سے عیسائیت کو تقویت ہو۔ قرآن شریف پیش کرتے ہیں کہ اس میں اس کا آسمان پر اٹھایا جانا لکھا ہے، حالانکہ قرآن شریف تو بڑے زور سے اس کی وفا ثابت کرتا ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، المائدہ 118، اور قد خلت من قبل الرسل، آل عمران 145، اور علم نجعل الارض کفاتا، المرسلات آیت 26 وغیرہ بہت سی آیات ہیں جن سے وفا سے ثابت ہوتی ہے۔ پھر کمبخت نادان ایک اور بات کہتے ہیں کہ صرف مسیح اور اس کی ماں مسیح شیطان سے پاک ہیں۔ یہ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت مریم تو مسیح شیطان سے پاک ہو اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک نہ ہو۔ اگر یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوتے اور یہ بات کہتے تو پھر دیکھتے کہ اس بے ادبی کی کیا سزا پاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح اور ان کی ماں مریم پر یہود کا اعتراض تھا۔ مسیح کو لوگ ناجائز ولادت کا الزام لگاتے اور مریم کو زانیہ کہتے تھے۔ قرآن شریف کا کام ہے کہ انبیاء پر سے اعتراضات کو رفع کرے، اس لیے اس نے مریم کے حق میں زانیہ کے بجائے صدیقہ کا لفظ رکھا اور مسیح کو مسیح شیطان سے پاک کہا۔ اگر ایک محلے میں صرف ایک عورت کا تبریہ کیا جاوے اور اس کی نسبت کہا جاوے کہ وہ بدکار نہیں ہے، تو اس سے یہ التزام لازم نہیں آتا کہ باقی سب ضرور بدکار ہیں۔ صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس پر جو الزام ہے وہ غلط ہے۔ یا اگر ایک آدمی کو کہا جاوے کہ وہ بڑا مانس ہے، تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ باقی کے سب لوگ بھلے مانس نہیں بلکہ بدکار ہیں۔ اسی طرح یہ ایک مقدمہ تھا کہ مسیح اور اس کی ماں پر الزام لگائے گئے تھے۔ خدا نے شہادت دی کہ وہ الزاموں سے بری اور پاک ہیں۔ کیا عدالت اگر ایک ملزم کو قتل کے مقدمہ میں بری کر دے تو اس سے یہ لازم آ جاوے گا کہ باقی سب لوگ اس شہر کے ضرور قاتل اور خونخوار ہیں۔ غرض ہے کہ اس قسم کی بدعات اور فساد پھیلے ہوئے تھے جن کے دور کرنے کے لیے خدا نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ، طہارت، خدا کی طرف رجوع، خدا کی محبت اور ہر بدکاری کے وقت اس کے خوف اور عظمت مد نظر رکھ کر کنارے کش ہونا، یہ باتیں اٹھ گئی تھیں اور اسلام صرف برائے نام رہ گیا تھا۔ اب خدا نے چاہا کہ سچی پاکیزگی حاصل ہو۔ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ خدا کے ساتھ
کسی کو شریک نہ کیا جاوے اور اس کے احسانوں کے بدلے میں اس کی پوری اطاعت کی جاوے، ورنہ خدا تعالیٰ جیسے محسن و مربی سے جو روگردانی کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق شناخت کرے اور کما کو اس کو بجا لاوے۔ جن قوموں نے موٹے موٹے گناہ جیسے زنا، چوری، غیبت، جھوٹ وغیرہ اختیار کیے، آخر وہ ہلاک ہو گئیں، اور بعض قومیں صرف ایک ایک گناہ کے ارتکاب سے ہلاک ہوتی رہیں، مگر چونکہ یہ امت مرحومہ ہے اس لیے خدا تعالیٰ اسے ہلاک نہیں کرتا، ورنہ کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جو یہ نہیں کرتے۔ بالکل ہندوؤں کی طرح ہو گئے ہیں، ہر ایک نے الگ معبود بنا لیے ہیں۔ عیسیٰ کو مثل خدا کے حی و قیوم مانا جاتا ہے، پرندوں کا اسے خالق مانا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عقیدے اچھے ہوتے ہیں تو انسان سے اعمال بھی اچھے صادر ہوتے ہیں۔ دیکھو ہندوؤں نے 33 کروڑ دیوتا بنائے تو آخر نیو وغیرہ جیسے مسائل کو بھی ماننے لگ گئے اور ذرہ ذرہ کا خدا مان لیا۔ اس نیو اور حرام کاری کی کثرت کا باعث یہی اعتقاد کا نقص ہے۔ جو انسان سچا اور بے نقص عقیدہ اختیار کرتا ہے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تو اس کے اعمال خود بخود ہی اچھے صادر ہوتے ہیں، اور یہی باعث ہے کہ جب مسلمانوں نے سچے عقائد چھوڑ دیے تو آخر دجال وغیرہ کو خدا ماننے لگ گئے، کیونکہ دجال میں تمام صفات خدائی کے تسلیم کرتے ہیں، پر جب اس میں تمام صفات خدائی کے مانتے ہو تو جو اسے خدا کہے اس میں کیا قصور ہوا؟ خود ہی تو تم خدائی کا چارج دجال کو دیتے ہو۔ پروردگار چاہتا ہے کہ جیسے عقائد درست ہوں ویسے ہی ہمارے صالح بھی درست ہوں اور ان میں کسی قسم کا فساد نہ رہے، اس لیے صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے۔ خدا نے بار بار مجھے کہا ہے کہ الخیر کلہ فی القرآن ہے، اس کی تعلیم ہے کہ خدا واحد لا شریک ہے، اور جو قرآن نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ تقوی میں ترقی کرو۔ ترقی انسان خود بخود نہیں کر سکتا جب تک ایک جماعت اور ایک اس کا امام نہ ہو۔ اگر اس انسان میں یہ قوت ہوتی کہ وہ خود بخود ترقی کر سکتا تو پھر انبیاء کی ضرورت نہ تھی۔ تقوی کے لیے ایک ایسے انسان کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے جو صاحب کشش ہو اور بذریعہ دعا کے وہ نفسوں کو پاک کرے۔ دیکھو اس قدر حکما گزرے ہیں، کیا کسی نے صالحین کی جماعت بھی بنائی؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب کشش نہ تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنا دی؟ بات یہ ہے کہ جسے خدا تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے اندر ایک تریاقی مادہ رکھا ہوتا ہے، پر جو شخص محبت اور اطاعت میں اس کے ساتھ ترقی کرتا ہے تو اس کے تریاقی مادہ کی وجہ سے اس کے گناہ کی زہر دور ہوتی ہے اور فیض کی طرف شعاع اس پر بھی گرنے لگتے ہیں۔ اس کی نماز معمولی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ اگر موجودہ ٹکروں والی نماز 1000 برس بھی پڑھی جاوے تو ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانے پر گر پڑی ہے۔ اگر طبیعت میں قبض اور بدمزگی ہو تو اس کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ الہی تو ہی اسے دور کر اور لذت اور نور نازل فرما۔ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوح کے وقت میں یہ نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ حج بھی انسان کے لیے مشروط ہے، روزہ بھی مشروط ہے، زکوٰۃ بھی مشروط ہے، مگر نماز مشروط نہیں۔ سب ایک سال میں ایک دفعہ ہیں، مگر اس کا حکم ہر روز 5 دفعہ ادا کرنے کا ہے۔ اس لیے جب تک پوری نماز نہ ہوگی تو وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں، اور نہ اس بیعت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر بھوک یا پیاس لگی ہو تو ایک لقمہ یا ایک گھونٹ تیری نہیں بچ سکتا، پوری خوراک ہوگی تو تسکین ہوگی۔ اسی طرح ناکارہ تقویٰ ہرگز کام نہ آئے گا۔ خدا تعالیٰ انہی سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے یہ معنی ہے کہ سب سے عزیز شے جان ہے۔ اگر موقع ہو تو وہ بھی خدا کے راہ میں دے دی جاوے۔ نماز میں اپنے اوپر جو موت اختیار کرتا ہے وہ بھی بر کو پہنچتا ہے۔